کہ عام آدمی جب وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی تقریر سن رہا تھا تو یقیناً یہ سوال سب کے ذہن میں آیا ہوگا کہ آخر اتنا ریسورسز ہیں ہمارے ملک میں، اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں اس ملک کو، اتنے محنتی پاکستانی لوگ ہیں، اتنے ٹیلنٹڈ پاکستانی لوگ ہیں، تو پھر یہ ملک ترقی کیوں نہیں کرتا؟ اور شاید وزیر اعظم نے اس کی ایک وجہ بھی آج کے اپنے خطاب میں بتائی کہ پچھلے 30 سال سے جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے وہ آج بھی ہو رہا ہے۔ اور جب انہوں نے یہ بات کی کہ جناب ووٹ خریدنے کے لیے 18 سے 20 کروڑ روپے دیے جا رہے تحریک انصاف کے لوگوں کو، تو بطور صحافی مجھے یاد آیا کہ یہ کہانی آج کی تو نہیں ہے، یہ کہانی تو 1990 میں بھی ہوئی تھی۔ 1990 میں باقاعدہ طور پہ اس وقت ایئر مارشل ریٹائرڈ اصغر خان صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے، مغفرت فرمائے ان کی، انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک کیس فائل کیا تھا۔ اس کیس کا فیصلہ، حتمی فیصلہ آج تک نہیں آیا اور اس پہ مختلف چیزیں ہوئیں، لیکن جو لسٹیں وہاں پہ پیش ہوئیں اس میں چیف آف دا آرمی سٹاف اس وقت کے جنرل اسلم بیگ، ان کے حوالے سے بھی آئے کہ جی ان کو بھی پیسے دیے گئے، نواز شریف صاحب کو دیے گئے، دیگر لوگوں کو، اور بعد میں کچھ نے سپریم کورٹ کہا جی ہم نے تو پیسے لیے نہیں، لیکن جو اس تمام کے کریکٹر سے جو ریکارڈ تھا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کیا گیا باقاعدہ طور پہ۔ پھر ہم جب دیکھتے ہیں کہ جی 90 کے بعد سن 2000 کی دہائی آتی ہے، سن 2000 کی دہائی میں دوبارہ سے لسٹیں بنتی ہیں کہ جناب کرپشن کا ہم خاتمہ کر دیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے، جنرل پرویز مشرف صاحب، اور پھر اس حوالے سے باقاعدہ نیب کام بھی شروع کرتی ہے۔ لیکن پھر امریکہ میں کونڈولیزا رائس اور برطانیہ میں مارک لائل گرانٹ وہ ایکٹیو ہوتے ہیں، اور وہاں سے پھر ایک پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے اس وقت کے صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے، جناب این آر او دو، سعودی عربیہ کی طرف سے بھی درخواستیں آتی ہیں اور پھر این آر او دے دیا جاتا ہے، اور وہ این آر او کی کاسٹ پاکستان نے حال ہی میں 28.7 ملین ڈالرز کی صورت میں ان فرمز کو دی جن کے ساتھ ہم نے براڈ شیٹ کمپنی کو اور دیگر کمپنیز کو لیگل کاسٹ وغیرہ، اس کے علاوہ 28 ملین ڈالر پاکستان جیسے غریب ملک نے صرف لیگل کاسٹ اور یہ ڈیمیجز اس فرم کو دیے، این آر او کی کاسٹ تھی۔ لیکن جنرل مشرف کو بھی اس میں کچھ ملا۔ جنرل مشرف کو سعودی عربیہ نے لندن اور دبئی میں پراپرٹیز گفٹ کی جس کی مالیت شاید اتنی ہی ہو، لیکن یہ والا پیسہ پاکستانی ٹیکس پیئرز کا گیا۔ اور اگر جنرل پرویز مشرف جو کہتے ہیں کہ جناب میرے تو ذاتی دوست ہے، کوئی عام پاکستانی اس کو کیا یہ لندن اور دبئی میں سعودی یا کوئی اور حکمران یا آپ کے دیگر ممالک کے سربراہ تحفے دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ شاید یہ وہ قیمتیں ہیں این آر او کی جو بیہائنڈ دا سینز ہوتی ہیں، جو بیہائنڈ دا سینز پریشر چلتے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں، اور منڈی لگتی ہے، اور یہ منڈی آج دوبارہ نہیں لگ رہی۔ سینٹ انتخابات ہوئے، اس حوالے سے باقاعدہ طور پہ ویڈیو سامنے آئی، جو ویڈیوز میں اشخاص نظر آئے، جو پارلیمنٹیرینز نظر آئے، انہوں نے باقاعدہ اقرار کیا ہاں جی بالکل پیسے ملے، کس نے کہا 1 کروڑ ملا، کس نے کہا اتنے اماؤنٹ ملے اور ہم نے پیسے لیے، اور وزیر اعظم کہہ رہے ہیں جی میرے پاس پارلیمنٹیرینز ملنے آ رہے ہیں اور وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ ہاں جی پیسے آفر ہو رہے ہیں، اور میں نے انہیں کہا جی ٹھیک ہے پیسے لو۔ تو کیا یہ ہماری پارلیمان ہے جس نے ہم پہ حکمرانی کرنی ہے؟ ایسے لوگ ہمارے حکمران ہوں گے جہاں یہ گورکھ دھندا ایک عرصہ دراز سے چل رہا ہے اور چلتا ہی چلا آ رہا ہے؟ اس کو روکے گا کون؟ کیا اس میں کسی نے روکنا ہے اس کو، یا کہ پاکستان جو اکنامیکلی بلیڈ کر رہا ہے اس کرپشن کی وجہ سے، جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اگر آپ اس کی بھی ٹائم لائن نکالیں، جب ڈیلیں ہوتی ہیں، بیک گراؤنڈ ڈیلز ہوتی ہیں، ہمارے جوان سرحدوں پہ، ہمارے شہروں میں اپنی جان کی قربانی دے کے اس کی قیمت ادا کرتے ہیں، کیونکہ جو پراکسی وارز ہیں اس کے ایجنٹ، جب یہ ویکیوم کریٹ ہوتا ہے، جب رول آف لا ویکن ہوتا ہے، جب یہ امپریشن جاتا ہے کہ ہاں جی چوروں اور کرپٹ لوگوں کو یہاں پہ کھلے گھومنے کی آزادی ہے، دندنانے کی آزادی ہے، تو پھر دہشت گردی کے لیے بھی وہاں مواقع ملتے ہیں۔ یہ اب بدقسمتی سے وہ ملک ہے جہاں پہ جوائنٹ انٹیروگیشن ٹیمز بنتی ہیں، جی آئی ٹیز بنتی ہیں، جس میں تمام اداروں کے، تمام حساس اداروں کے لوگ ہوتے ہیں، لا انفورسمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن 100 قتل کرنے کے باوجود جب عدالتوں میں وہ کیسز جاتے ہیں تو 100 قتل کرنے والا بھی باہر نکل آتا ہے۔ اور اس کے آپ کو کراچی کی اینٹی ٹیررزم کورٹس میں واقعات پتہ ہیں، اجمل پہاڑی ہو گیا، عزیر بلوچ ہو گیا، باقاعدہ طور پہ تمام یہ ایویڈنسز موجود ہوتے ہیں، لیکن قتل کرو پھانسی نہیں ملتی، حرام کھاؤ کھانسی نہیں لگتی، یہ والے معاملات ہیں۔ آج جو ناظرین معاملات چل رہے ہیں پاکستان کے آئین میں، یہ کریڈٹ سابق صدر آصف زرداری کو جاتا ہے کہ 18ویں ترمیم کے تحت انہوں نے آئین میں ایک تبدیلی کی تھی اور ایک ڈیفیکشن کلاز ڈالا تھا فلور کراسنگ کا، اور پارلیمنٹ کی انٹینشن اس حوالے سے یہ تھی کہ فلور کراسنگ کو روکا جائے گا، یہ جو لوٹا پن ہوتا ہے اس کو روکا جائے گا۔ اور کیا آج یہ والا کلاز اپلیکیبل ہو سکتا ہے؟ کن صورتوں میں اپلیکیبل ہو سکتا ہے؟ اور جو بیک گراؤنڈ میں ملاقاتیں چل رہی ہیں، کافی ساری ملاقاتیں چل رہی ہیں، اور ان تمام ملاقاتوں میں جو بیہائنڈ دا سینز ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جو بند کمروں میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جن کے صرف
ہمیں چند امیجز ہی ملتے ہیں، اور کچھ ملاقاتوں کا تو اقرار جب پتہ لگتا ہے کہ یہ ملاقاتیں بھی ہوئیں تو اس میں ایک شخصیت ان تمام ملاقاتوں میں موجود ہوتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور اسپیشل انیشیٹو جناب اسد عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ منسٹر صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کا۔ پروگرام کا آغاز میں باقی معاملات پہ تو سارے آؤں گا، لیکن آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ انتہائی اہم ملاقاتوں میں شریک رہے، ان ملاقاتوں کا اب تک حاصل وصول کیا ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے، ابھی تک جو صورتحال ظاہر ہے کہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ مستقل طور پر ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، ہمارے تمام ایم این ایز جو ہیں ان کے ساتھ بھی رابطہ ہے، اتحادی بھی جو ہیں ان کے ساتھ رابطہ ہے، اور جو سینئر لیڈرشپ ٹیم ہے وزیر اعظم کی سربراہی میں وہ بھی ریگولرلی میٹ کرتی ہے۔ ابھی تک کی صورتحال تو یہ ہے کہ ہمارے خیال میں اپوزیشن کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں، اور وہ ان کی خود باتوں سے بھی سنائی دے رہا ہے۔ آپ نے سنا بلاول نے لاہور میں کھڑے ہو کے کہا کہ جی بڑا مشکل کام ہے لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں گے، اور اگر ہم ہار بھی گئے تو پھر بھی جو ہے ہم خاموش ہو کے نہیں بیٹھیں گے۔ ان کے کوئی جو بہت قریب کے صحافی ہیں ان کی بھی اگر آپ ٹویٹس وغیرہ دیکھیں تو ہمیں اسی قسم کے اشارے وہاں پر ملتے ہیں۔ تو جب جو آج تک کی صورتحال ہے، جو راہ راست اس کے اوپر کام کرتے ہوئے ہمارا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ اس وقت تک ان کے پاس اپوزیشن کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں۔ اپوزیشن تو دعویٰ کری ہے کہ 172 سے زائد نمبر ہیں، اور آپ کے پاس یقیناً وہ لسٹ بھی ہوگی جو آپ نے اپنے کولیگز کے ساتھ اور دیگر کے ساتھ شیئر کی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ ہمیں شک ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں، جو شک والی تو نہیں ہے، ہم تو تمام اپنے جو کالیگز ہیں سب کے ساتھ ہماری ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، بات چیت بھی چل رہی ہے۔ جن کے تحفظات ہیں، آپ کی پارٹی کے لوگ ہیں لیکن ان کے کچھ تحفظات ہیں، ان کے کچھ کنسرنز ہیں جن کو ایڈریس کرنا ہے، یہ کتنے لوگوں کی لسٹ ہے؟ 38 لوگوں کی لسٹ ہے؟ نہیں، ایسے وہ بڑی مختلف قسم کی لسٹ میں تو واٹس ایپ گروپ کے اوپر بڑی دیکھ لی ہیں، میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ ایکوریٹ نہیں ہے، لیکن ہاں جیسے میں نے کہا کہ جی بالکل ایکوریٹ والی کون سی ہے جو آپ پریزنٹ بھی کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس وہ تمام معلومات ہیں اور اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے، لیکن جیسے میں ارشد کہہ رہا تھا نا، یہ تمام لوگ جو ہیں ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اپوزیشن کیا رابطے کر رہی ہے، اور جو آپ نے ذکر کیا تھا اپنے ابتدائیے کے اندر کہ کس طریقے سے حرام کے پیسے سے پاکستان کے مینڈیٹ کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ سب آئین اور جمہوریت کے نام پر ہو رہا ہے، دن دھڑلے ہو رہا ہے، سب کے سامنے ہو رہا ہے۔ یہ جس طرح کے پہلے سینٹ کے الیکشن میں کیا گیا، اگر اس وقت الیکشن کمیشن ایکشن لے لیتا تو شاید ابھی کوئی قدغن لگی ہوئی ہوتی۔ اینی وے، یہ تمام یہ جو حربے اس کے باوجود یہ ناکامی ہوں گے، لیکن اس بری طریقے سے کھل کے سامنے آئے میں آپ نے سنا نا کل انہوں نے آصف زرداری نے کیا کہا۔ پہلے ہم یہ کہا کرتے تھے تو لوگوں کو یقین نہیں آتا، تو انہوں نے کہا کہ اگر اس دفعہ عمران خان کو گرانے میں کامیاب نہیں ہوئے تو آئندہ کبھی نہیں روک سکیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کی جی ڈی اے کے ساتھ بھی آج کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی، اس میں کیا ایشورنس کوئی ملی ہے آپ کو کہ جی ڈی اے آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی آخری وقت تک، اور یہ ایشورنس مل گئی یا کہ نہیں ملی؟ ابھی ان کے بھی تحفظات ہیں جو انہوں نے سامنے رکھے۔ دیکھیں، انہوں نے شروع یہاں سے کیا تھا، انہوں نے سب سے پہلے یہ بات شروع ادھر سے کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ تھے، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، لیکن ہمارے خیال میں یہ پالیسیاں تبدیل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے بالکل تحفظات کا ذکر کیا، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے، اور ان میں سے کئی ایسی چیزیں ہیں جن سے میں مکمل طور پہ اتفاق بھی کرتا ہوں، وہ تمام حکومت کے شاید کنٹرول کے اندر نہ ہو، لیکن سٹارٹ انہوں نے ادھر سے کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ تھے، آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔